بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو دنیا میں گناہوں کی زندگی بسر کرتے ہیں، جو دنیا کے اندر گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، اور وہ کس طرح اپنے آپ کو اس گناہ گاری والی زندگی سے نکالیں، کس طرح اپنے آپ کو اس دلدل سے نکالیں۔ اس چیز کا بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 109 میں ذکر کیا ہے۔ انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے گناہ سرزد نہ ہو، سوائے انبیاء علیہم السلام کی ذات کے۔ انبیاء علیہم السلام کی ذات جو ہے وہ معصوم ہے، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمانوں کا، اہل ایمان کا یقین ہے، اعتقاد بھی ہے، عقیدہ بھی ہے۔ تو انسانوں سے گناہ سرزد ہوتا ہے۔ بہت سارے انسان ہیں جو گناہ کر کے مایوس ہو جاتے ہیں، والدین کی نافرمانیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی انہیں رزق دیا، ساری زندگی انہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی، اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں کھا بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یعنی احکامات کو پامال کرتے ہیں اور گناہوں والی زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چھوٹ دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، معاف کرنے والے ہیں، چاہے کیسا بھی گناہ کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اس گناہ سے نکلنے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے، اس گناہ کو ختم کروانے کا اور اس سے نکلنے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن پاک کی اسی آیت کے اندر۔ تو کتنے بڑے بڑے گناہ کیے لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان اور اتنے غفور الرحیم ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف 2 لوگوں کے واقعے جو ہیں وہ ذکر کروں گا۔ ایک واقعہ تو مشہور ہے کفل کا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا کفل نام کا، اس کی ساری راتیں اس کی جو ہے وہ فحش کاموں کے اندر گزرتی تھی۔ کوئی رات ایسی نہیں ہوتی تھی کہ اس کے بستر پر کوئی یعنی کہ خوبصورت عورت، کوئی حسین عورت نہ ہو، اور وہ بنی اسرائیل میں مالدار، سب سے مالدار کہلایا جاتا تھا۔ لیکن ایسے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ نے، ایسے شخص کے گناہ بھی معاف کر دیے، اس کو بھی معاف فرما دیا۔ ہوا اس طرح کہ ایک رات ایک عورت آئی اس کے گھر میں، تو وہ رونے لگ گئی۔ تو کفل نے کہا تو روتی کیوں ہے؟ کیا تو اپنی مرضی سے نہیں آئی؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں آئی تو اپنی مرضی سے ہوں، لیکن میں پاک باز ہوں، مجھے مجبوری یہاں تک کھینچ کر لے آئی ہے، مجھے مجبوری یہاں تک کھینچ کر لے آئی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، بزرگوں، بہت سارے گناہ انسان مجبوری کی وجہ سے کرتا ہے، مجبوری کی وجہ سے کرتا ہے۔ غربت انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، غربت انسان کو نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے غربت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غربت ایسی چیز ہے جو انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، کفر تک لے جا سکتی ہے، کفر تک لے جا سکتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگی ہے، عافیت کی، اور حکم دیا ہے کہ ہمیشہ عافیت کی دعا مانگو، عافیت کی، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ تو وہ عورت کہنے لگی کفل سے کہ میں مجبوری کی وجہ سے آئی ہوں۔ تو وہ کفل کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے، جتنے پیسے طے ہوئے تھے وہ میں نے آپ کو دیے، آپ کو آزاد کیا، آپ جا سکتی ہیں۔ تو وہ عورت چلی جاتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی، اس کو معاف کر دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو وقت کے نبی ہیں، ان کے پاس وحی بھیج دی، جاؤ میرا بندہ کفل رات انتقال کر گیا ہے، میرے پاس آیا ہے، جاؤ اس کا نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، جاؤ اس کا نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، اور جاؤ اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ساری زندگی اس کی گناہوں کے اندر گزری۔ اور اسی طرح دوسرا واقعہ بھی بنی اسرائیل کا ہے کہ ایک بندے نے 99 قتل کر دیے، مرڈر کر دیے، اور جاگے اس وقت کے ایک بڑے ولی سے، یا اس وقت کے نبی سے، ولی ہی کہوں گا نبی نہیں، اس وقت کے بڑے ولی سے پوچھتے ہیں کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو 99 گناہ قتل کر دیے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے، آپ کی مغفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ اس نے کہا جب 99 پر مغفرت نہیں ہو سکتی، چلو پھر 99 کو اس کو کراس کرتے ہیں، 100 پورے کرتے ہیں، سنچری پورے کرتے ہیں، اس کو بھی مار دیتا ہے۔ اور پھر ایک اور کے پاس جاتا ہے، دل میں تڑپ ہے معافی کی، ڈر ہے، خوف ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جاؤ فلاں جگہ پر نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں جا کر رہنا شروع کر دو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دیں۔ تو وہاں سے چلنا شروع ہو جاتا ہے، راستے میں موت کے فرشتے آ جاتے ہیں، جو نیکیوں والا فرشتہ ہے وہ بھی آ جاتا ہے، جنت والا فرشتہ بھی آ جاتا ہے، اور جو برائیوں والا فرشتہ جہنم کا فرشتہ ہے وہ بھی آ جاتا ہے۔ جہنم والے کہتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہے، ہم لے کر جائیں گے، جو نیکیوں والے فرشتے وہ کہتے ہیں کہ یہ توبہ کرنے جا رہا تھا، ہم اسے لے کر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی صورت میں ایک اور فرشتے کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ ان کے درمیان فیصلہ کرو، اور فیصلہ اس طرح کرو کہ زمین جو ہے اس کی پیمائش کر لیں، جس طرف کا حصہ کم ہوگا وہ فرشتے اس کو لے کر چلے جائیں گے۔ تو وہ آدمی جب اس کو موت واقع ہوتی ہے تو وہ گرتے گرتے تھوڑا سا سسک کر اس بستی کی طرف آگے ہو جاتا ہے، جس بستی کی طرف اسے کہا گیا تھا کہ وہاں اللہ کے نیک بندے ہیں، وہاں چلے جاؤ، وہاں آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو جب زمین کی پیمائش کی گئی تو پیمائش جو ہے وہ اس طرف کم نکلی جس طرف نیک بستی تھی، تو جو نیکیوں والے فرشتے تھے وہ اسے اٹھا کر جنت میں لے گئے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت کے اندر کیا ہی خوب کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اس آیت کے اندر جھلکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں سے محبت کر رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں ان بندوں سے جو گناہ کرنے والے ہیں، ان بندوں سے جو نافرمانیاں کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے میرے بندو، اگر تم سے کوئی گناہ کا عمل سرزدہ ہو گیا ہے، اگر تم سے کوئی گناہ کا عمل سرزدہ ہو گیا ہے، اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا گناہ قتل، شراب، زنا جیسا ہی کیوں نہ ہو، شرک جیسا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یا تم نے اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کیا، اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور میرے بندے تو استغفار پڑھ لے، تو توبہ کر لے، تو استغفار کر لے، اور تم مجھے مہربان، مجھے معاف کرنے والا پائے گا، تو مجھے معاف کرنے والا پائے گا۔ تو استغفار تو کر، تو اپنے گناہ سے توبہ تو کر، تم میری طرف لوٹ کر تو آ، تم میری طرف پلٹ کر تو آ، تم میری طرف آ کر تو دیکھ، تم مجھے پہچان کر تو دیکھ، تم مجھے کیسا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم یستغفر اللہ، تو توبہ کر، یجد اللہ غفورا رحیما، تم مجھے مہربان بھی پائے گا، معاف کرنے والا بھی پائے گا۔ اللہ اکبر۔
میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی مہربان ہے، بڑی معاف فرمانے والی ہے۔ گناہ سرزد ہو گئے، گناہ گار کی توبہ تو اللہ جلدی قبول کرتے ہیں، گناہ کرنے والے کی توبہ تو اللہ جلدی قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، اے میرے بندے، اے گناہوں کی زندگی، اے گناہوں کی زندگی بسر کرنے والے، گناہوں کی دلدل میں زندگی گزارنے والے، تو جب میری طرف پلٹ کر آتا ہے، میں تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں، میں تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں، تو کب پلٹ کر میری طرف آتا ہے؟ تو جب بھی پلٹ کر میری طرف آتا ہے تو ایک قدم اٹھاتا ہے تو میں 100 قدم تیری طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ میرے بندے جب تم مجھے پکارتا ہے تو مجھے اپنے بالکل قریب پاتا ہے، بالکل قریب پاتا ہے، بالکل قریب پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ سے توبہ کرنے والے بنے، توبہ کرنے والے بنے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے۔ اور گناہ سے توبہ کر کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے سینے سے لگاتے ہیں، کیسے ہماری زندگیوں میں سکون آتا ہے، کیسے ہماری زندگیوں کے اندر اطمینان کی نعمت آتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر نعمت ہے یہ، سب سے بڑھ کر اطمینان اور سکون والی زندگی جسے مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ اور بے چینی والی زندگی، اضطراری والی زندگی، یہ بھی کیا کوئی زندگی ہے؟ جتنے گناہ ہم سے ہوں گے اتنے ہی ہمیں اس قسم کی زندگی ملے گی بے چینی والی۔ چھوڑ دیں ان گناہوں کو، چھوڑ دیں ان گناہوں کو، اللہ کی طرف آنے والے بنے، اپنے رب کو منانے والے بنے، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ تو آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔